توبہ کا سمپل مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی سابقہ جو غلطی کر رہا ہے اسے چھوڑ دے، اس پر ندامت کا اظہار کرے اور آئندہ کے لیے اس کا ارتکاب نہ کرنے کا پختہ ارادہ کرے۔ اے اللہ آئندہ میں یہ کام ہرگز نہیں کروں گا، جو سابقہ ہوا اس پر شرمندگی کا اظہار کرتا ہوں اور میں جو ہو رہا ہے اسے چھوڑتا ہوں۔ تو سابقہ کو چھوڑ دینا، آئندہ نہ کرنے کا پختہ ارادہ کر لینا، خود اس کے اوپر ندامت کا اظہار کرنا، یہ ہے توبہ۔ ٹھیک ہے، عمومی توبہ یہ ہوتی ہے۔ اب آگے کسی گناہ کی یا کسی غلطی کی اگر تلافی کی صورت ہے تو وہ بھی کی جاتی ہے۔ بے نمازی آدمی توبہ کرے گا تو جو نمازیں نہیں پڑھی وہ نمازیں بھی پڑھے گا، زکوٰۃ نہ دی تھی توبہ کی تو زکوٰۃ بھی اسے ادا کرنی پڑے گی، پھر وہ آگے اس کی مزید طرف سے حقوقی بات تھے تو جن جن کا حق تلف کیا تھا ان سے معافی مانگنی پڑے گی، ان کا حق ادا کرنا پڑے گا، یہ توبہ۔ تکبر کیا ہے؟ تکبر کا جو بالکل بنیادی مفہوم ہے وہ یہ ہے دوسرے کو حقیر سمجھنا۔ جب بندہ دوسرے کو حقیر سمجھتا ہے تو خود کو بڑا سمجھتا ہے، لیکن اصل جو اس کے پیچھے پہلو ہے وہ دوسرے کی تحقیر ہے۔ جو لوگوں کو حقیر سمجھنا ہے وہ تکبر ہے۔ اب وہ کسی بھی صورت کے اندر وہ چیز پائی چلے، اس کا ظہور ہزاروں چیزوں میں ہوتا ہے، ہزاروں انداز کے ساتھ ہوتا ہے، اور شیطان تکبر مختلف لوگوں سے مختلف انداز میں کرواتا ہے۔ پیسے والے سے اس کے پیسے کی وجہ سے تکبر کروائے گا، حسین سے اس کے حسن کی وجہ سے کروائے گا، خوبصورت آواز والے سے اس کی خوبصورت آواز کی وجہ سے کروائے گا، عالم سے اس کے علم کی وجہ سے کروائے گا، اور اچھے نسب والے سے اس کے نسب کی وجہ سے تکبر کروائے گا۔ تو یہ پھر آگے تکبر کی ساری وہ صورتیں بنتی ہیں، لیکن بنیاد یہ ہے کہ دوسروں کو حقیر سمجھنے کا نام تکبر ہے۔